لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خافضہ وہ نیچے ہوں
خافضۃ الرافعہ، اعمال کے نتائج اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اعمال کے نتائج کے لیے دو لفظ بیان فرمائے، احوال آخرت کے ہیں، قیامت کے حوال ہیں، لیکن اللہ ہمیں پہلے بتا رہی ہے کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، آنے والے حالات کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خافضہ ذلیل ہو کر کھائیوں میں، جہنم کی گہری کھائی میں جا گریں گے، اور رافع اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو بلند مقامات پر ہوں گے۔ آگے اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکی گزرا کس انداز سے دیکھو بیان کیا ہے۔ جب یہ پہلا نفخہ ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں اذا رجت الارض رجا، جب یہ زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زلزلہ قائم ہوگا اس زمین کے اوپر، وبست الجبال بسا، یہ لمبے لمبے اونچے اونچے مستحکم پہاڑ تمہیں پراگندہ حال نظر آئیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء مبسا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پراگندہ حال ہو جائیں گے۔ یہ حالات اس دنیا پر پیش آنے والے ہیں، قیامت جو تمہیں اللہ فرما رہے ہیں جب آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، یہ زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، میرے معزز سامعین، یہ قیامت کے اندر جو بہت بڑا زلزلہ برپا ہوگا، اللہ سورہ واقعہ کے اندر بھی اسی زلزلے کو رجت الارض رجا کے الفاظ سے بیان فرما رہے ہیں۔ ساری زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا، لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو پہلا نفخہ ہوگا، سارا نظام اللہ تعالیٰ تابالا کر دیں گے، پھر کئی عرصے کے بعد اللہ کو معلوم ہے کتنا عرصہ زمین پر گزرے گا، اس دنیا پر گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو نکالیں گے، ادھر قبور بوسرت، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، وہاں سے سارے دفنیے مردے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے، ایک آواز ہوگی، اس آواز کی طرف چل رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میدان قیامت کے اندر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تم تین گروہ کے اندر بٹ جاؤ گے، تین جماعتیں بن جائیں گی، تین گروہ بن جائیں گے۔ کون کون سے تین گروہ ہوں گے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ فرما رہی ہیں فَأَصْحَابُ
ہر طرح کی قربانی، کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی جان کی، جیسے صحابہ کرام ہیں، انصار ہوں، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان کی کتنی بڑی فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے دین کی خاطر جانیں قربان کی ہیں، وہ ہیں السابقون السابقون۔ ہمارے اوپر وہ حالات نہیں ہے، ہمیں دین ملا ہے بنا بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، والدین مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، یوں سمجھو ہمیں یہ دین جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ میسر ہو گیا ہے۔ اب ہمیں دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جان مال کی قربانی دینی پڑی اور تب جا کر ہمیں دین ملا ہو۔ دین ہمیں سستے طریقے سے ملا ہے، اس لیے اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ صحابہ کرام سے پوچھو، ان کی زندگیاں لگی ہیں اس دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو وہ دور کٹھن دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، اس قرآن پاک کو ماننا اپنے آپ کو انگاروں پر لٹانے کے برابر ہے۔ ہر ظلم، ہر تشدد، ہر بربریت انہوں نے برداشت کی ہے، اللہ کے دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ تھے السابقون السابقون۔ یہ تیسرا گروہ ہے، ترقی من الادنی، درمیان میں اللہ پاک نے یوں سمجھو پہلے گروہ اصحاب المیمنہ کو بیان کیا، یہ طلبے درجے کے لوگ ہیں۔ پھر اصحاب المشامہ، یہ تو ہیں ہی جہنمی لوگ۔ پھر اللہ پاک نے بڑے اعلیٰ گروہ کا ذکر فرمایا، السابقون۔ سنیے گا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینے والے۔ اے اللہ، یہ مقرب لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمت بھری جنت کے اندر آباد کر دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ جو مقرب لوگ ہیں، یہ السابقون السابقون جو ہیں، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین آخرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو السابقون ہیں، پہلے دور کے اندر بہت گزرے ہیں، پہلے دور میں بہت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے بعد جو دور آیا، یہ جو دور رسول اللہ کے قریب ترین دور تھا، وہ سنہری دور، وہ اعلیٰ دور تھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ بہترین ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے کیا ہے؟ قریب ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ زمانہ جو میرے اس زمانے کے قریب ہوگا۔ جوں جوں یہ زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے دور ہوتا گیا ہے، السابقون کے اندر کمی آتی گئی ہے۔ وہ سبقت لے جانے والے وہ کم لوگ ہیں بعد میں، پہلے دور کے اندر بڑے لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی، مال کی، وقت کی، وطن کی قربانی دینے والے تھے۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ آخری دور میں یہ جماعت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوشش کریں، محنت کریں، ہم السابقون السابقون کے زمرے میں داخل ہو جائیں، کوشش تو کریں، کیونکہ یہ وہ زمرہ ہے، اس زمرے میں داخل ہونے کے لیے قربانیوں کی، محنت کی، جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ مقام نہ بھی مل سکے تو کم از کم ہم اصحاب المیمنہ میں تو شمار ہو جائے نا، وہ بھی نیک بخت لوگ ہیں۔ اچھا، اللہ پاک نے السابقون السابقون کے لیے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر قربانی دینے والے، دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اور اپنی جان کو کھپانے والے، سن لیجیے اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب ان کو اللہ تعالی جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے،
اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، دنیا کے حال احوال کا تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے، بڑے اعلیٰ مکان ہوں گے، اعلیٰ نشستیں ہوں گی، اعلیٰ طریقے کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے جو بچے آئیں گے ان کے ہاتھوں کے اوپر، ان کے ہاتھوں میں اللہ فرما رہے ہیں بے اکواب و اباریک و کاس من معین، نتری شرابا طہورا کے پیالے اور گلاس ہوں گے جو چشموں سے بھر بھر کر سابقون کے سامنے وہ پیش کریں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اللہ پاک ان کو جو خوبصورتی عطا فرمائیں گے، قرآن کہتا ہے کأنہم لؤلؤ، اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہیں جیسا کہ موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چمکدار موتی وہ جنت کے اندر چل پھر رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ میرے معزز سامعین، غور کرنے کا مقام ہے، توجہ کرنے کا مقام ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک جو بیان فرما رہی ہیں، خدام ہیں تو معصوم بچے ہیں، چوکو چوبند ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو بہترین نشستیں جو رکھی جائیں گی مومنین کے لیے، سابقون کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک نے جو شرابن طہورا کا ذکر فرمایا ہے، وہ کیسی نتری شراب ہوگی جب اس کو پیئیں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے سر چکرائے گا، نہ کوئی بہتی بہتی باتیں کرے گا، ایسی شرابن طہورا ہوگی، پاک شراب ہوگی، پاک مشروب ہوگا، ایسی شرابن طہورا کے پینے میں بڑا لذت دے گی، نہ سر چکرائے گا، نہ خمار ہوگا انسان کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون، اس جنت کے اندر جو میوہ جات تم چاہو گے، جو طلب کرو گے، وہ تمہیں مہیا کر دیے جائیں گے۔ فاکہہ وفاکہہ وفاکہہ، اللہ نے فاکہہ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، فاکہہ ہر طرح کے میوے کو کہا جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مما یتخیرون، مما یتخیرون، جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس پرندے کا گوشت آپ طلب کرو گے، جس پرندے کا بھی مما یشتہون، جو چاہو گے، بھنا بنایا گوشت بہترین پکا پکایا تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے جنت کی بیان فرمائی ہیں۔ اسی دنیا کے اندر انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بندہ رات دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یار میرا گھر اچھا بن جائے، میری کوٹھی اچھی ہو، میرا بنگلہ اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، بڑا خوبصورت طریقے سے میں دنیا کی زندگی گزاروں۔ اس کے لیے وہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، دکانوں پہ جا کے بیٹھتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ چیزیں پوری طریقے سے ملنے والی نہیں ہیں۔ اگر مل بھی جائیں عارضی طور پر ملتی ہیں، ناقص طریقے سے ملتی ہیں، لیکن نیک اعمال کرنے سے جو اللہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں اللہ پاک نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، رہائش ہے تو اعلیٰ، مسندیں ہیں تو اعلیٰ، غلام اور خدام ہیں تو اعلیٰ، بہترین پیالے اور شرابن طہورا کے بھر بھر کر وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر طرح کے میوہ جات، ہر طرح کی آسائش و راحت کے ہونے کے باوجود اگر رفیقہ حیات نہ ہو، رفیقہ حیات سمجھ ہی بات کہ نہیں آئی ہے، گھر کے اندر زوجہ نہ ہو جوڑا، وہ گھر ویران لگتا ہے،
اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ اس جنت کے اندر میں کیا کروں گا، وحور عین، حور عین۔ اللہ نے خوبصورتی کے لیے لفظ حور بیان فرمایا ہے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا 70 پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں، اور پھر 70 لباس اس کے اوپر، 70 ہوں گے اس میں مکان بنگلے، اس میں 70 پلنگوں کے اوپر حوریں، اور پھر پتہ نہیں قد ایسا بیان کریں گے کہ مولوی صاحب کو اپنی جیب میں ڈال لے وہ۔ یہ سارے چکر ہیں قرآن و سنت میں یہ باتیں۔ حور عین خوبصورت خاتون کو کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں تیری وہ بیوی ہو جو دین کے اندر بھی اعمال کے اندر بھی وہ تیرے ساتھ زندگی گزار چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ حسن عطا کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنشَأْنَا، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے، بنا دیں گے، ہم ان کو ابکارا کماریاں کر دیں گے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ 70 بھی چاہو گے نا، قرآن نے کوئی حد بندی بیان نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ منگواؤ گے ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں تمہاری چاہت پر، تمہارے آرڈر پر کام ہوگا، جو چاہتے چلے جاؤ گے تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن نے آزادی دے دی ہے۔ اس نعمت کو اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وقت ابھی ہے۔ یہ وقت نکل گیا پھر روتے ہی رہ جائیں گے، پھر نعمتیں وہ ملنا تو درکنار، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ 2 ہی راستے ہوں گے، 2 ہی انجام ہوں گے، یا جنت یا جہنم، پھر کوئی تیسرا مکان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ انہی نعمتوں اور انہی چیزوں کی طرف لالچ رکھتا ہے، تو اللہ نے صرف لالچ نہیں دی، اللہ نے حقیقت بیان کی ہے۔ اللہ نے کیا کی ہے؟ حقیقت بیان کی ہے۔ یہ حقیقی نعمتیں جو کل قیامت کے دن ایک مومن کو ملنے والی ہیں، سنیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحُورٌ عِین، خوبصورت آنکھوں والی، چہرے والی، ان کو خوبصورت حوریں ملیں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، خوبصورت اتنی ہوں گی جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ موتی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگلا جملہ جو بیان فرمایا، توجہ کرنا، توجہ کرنا، جنت کی نعمتیں آپ نے سن لی ہیں، جنت کے محلات اور مسندیں اور میوہ جات و خدام اور اس کی رفیق حیات کا بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں توجہ کرنا، کہیں یہ نہ سمجھنا یہ نعمتیں ایسے ہی مل جائیں گی، کوئی حافظ قرآن آئے گا مجھے جنت میں لے جائے گا تو نعمتیں مل جائیں گی، کوئی مولوی آئے گا جنت میں لے جائے گا تو تب نعمتیں مل جائیں گی، اور کوئی نہیں تو رسول اللہ میں جنت میں لے جائیں گے تب نعمتیں مل جائیں گی۔ ان نعمتوں کے ملنے کا اللہ پاک نے آگے ذکر فرمایا ہے۔ یہ میں نعمتیں کیوں دے رہا ہوں، یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، جنت کا داخلہ کیوں مل رہا ہے، جنت کے غلمان کیوں مل رہے ہیں، جنت کی تمام تر نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ جزاء بما کانوا، توجہ ہے، جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جزاء، یہ بدلہ ہے، کس چیز کا بدلہ ہے؟ بما کانوا یعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری محنت کا بدلہ ہے، جو دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے، جو محنت کی، عسر تھا، یسر تھا، سفر تھا، حضر تھا، خوشی تھی، غمی تھی، ہر حال کے اندر اللہ کے قانون
آپس میں اخلاق کے ساتھ، مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، صبر کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جزاء بما کانوا، جو نیک اعمال کر کے نیک اعمال کے بدلے میں جنت ہے۔ ایسے ملے گی جنت مفت میں؟ بتاؤ، محنت کرو گے نا؟ محنت کے بغیر دنیا میں کوئی شے نہیں ملتی، آخرت میں کیسے ملے گی؟ اللہ کے بندے، دنیا میں بغیر محنت کے کوئی چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی، تگدو کرنی پڑتی ہے۔ آخرت اللہ نے جنت کی تو اللہ نے قیمت بیان کی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے مومن کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے، مومن نے اپنی جان بھی اپنا مال بھی فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ اے اللہ کس کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں بیچ دیا ہے، اور میں نے مومن کی جان بھی خرید لی، مومن کا مال بھی میں نے خرید لیا، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیا دوں گا؟ سودا پکا کرنا چاہتے ہو؟ کیسے پکا ہوگا؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے؟ جو ہمارے معاملات ہیں نا ان کو سدھارو۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، ہر کوئی نیک نیک کہے گا، بڑا پارسا بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ماشاءاللہ، او بڑی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، وضاقتہ شریعت کے مطابق ہے، اور معاملات میں مارتا ہے گھپلے، بھائی کا حق مار کر بیٹھا ہے، رشتہ داروں کا حق مار کر بیٹھا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تانا بازی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے۔ یہ جرائم کر کے اگر جاؤ گے تو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت پاک ہے، پاک لوگوں کو ملے گی جن کا اندر کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اعمال تو یہی تو ہیں، نماز تو پڑھ لی، روزہ تو رکھ لیا، حج تو کر لیا، زکوٰۃ دے دی، باقی معاملات، رہن سہن، آپس کے تعلقات، وہاں دین نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، دین ہے وہاں کے نہیں ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں غیبت سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ غیبت جانتے ہو؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے، وہ موجود وہاں نہیں ہے، کسی کے کان لگ جانا، فلانا بندہ تو ایسا ہے جی، وہ ایسا ہی ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، اس کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تب بھی نہیں بیان کر سکتے؟ آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ برائی پائی گئی ہے اور تم دوسرے کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بیان کر رہے ہو، اگر اس میں برائی نہیں پائی جا رہی اور ویسے برائی اس کے ذمے لگا رہے ہو، دوہرا گناہ ہے، ایک غیبت کا، دوسرا بہتان کا۔ برائی ہے تو بیان کر رہے ہو نا، کسی کی برائی کو چھپانا ہے یا بیان کرنا ہے؟ بتاؤ، چھپانا ہے نا۔ وہ کون بندہ ہے جس کے اندر عیب نہ ہو؟ بتاؤ، ہر بندے میں عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ خطا کار ہے کہ نہیں ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا اور بچہ بچی، مرد عورت، چھوٹا بڑا، امیر غریب گناہ گار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں۔ بہرحال برائیاں، گناہ، عیب ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے عیب کو اچھالنے کی اجازت ہے اجازت؟ ہاں، ایک صورت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کی برائی کو نہ اچھالو۔ جو مظلوم بندہ ہے نا، مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ ظالم بندے کی برائی اس حوالے سے کر سکتا ہے کہ مجھے اس سے حق دلایا جائے، مجھے اس سے حق دلایا جائے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پہلے تو اس خود بندے کو کہے یار تو نے میرا حق مارا ہے، مہربانی کر وہ حق میرا واپس کر دے، وہ نہیں کرتا۔ قانونی طریقے کے ساتھ آپ اس ظالم سے اپنا حق وصول کرنے کے حقدار ہیں، اگرچہ اس کی برائی سے مراد اس کے اندر موجود ہے، کسی جج کے سامنے بیان کرنی پڑے ضرورت کے طور پر۔
وکیل کے سامنے بیان کرنی پڑے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، وہ مظلوم بندہ کر سکتا ہے، یہ استثناء قرآن نے دیا ہے۔ ورنہ کسی کے عیب کو اچھالنا بہت بڑا کیا ہے، کون گناہ ہے۔ کسی کے عیب کو اچھالنا، برائی کو اچھالنا کیا ہے؟ کسی کے اندر عیب دیکھو گے، چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے؟ من ستر سترہ اللہ، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر، جس نے جس کی برائی کو چھپایا اس پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کی برائیوں پر پردے ڈال دے۔ ہم آج اگر لوگ ان کی برائیوں پر پردے ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے، درگزر کرے، معاف کرے۔ یہ معاف کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ نیک اعمال ہے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، یہ صبر، یہ برداشت، یہ معاف کرنا، درگزر کر دینا، اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا کہ یار جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، میں اپنا حق ہی چھوڑ دیتا ہوں، میرا حق وصول کرنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، میرے حق کی وجہ سے، میری وجہ سے جھگڑا، میں اپنا حق کی معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس جھگڑے سے بچاتا ہوں، دوسروں کو بھی بچاتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ پیچھے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، قدم پیچھے ہٹا لینا، لڑائی سے بچنا، جھگڑے سے بچنا، ایک گھر کے ماحول کو صحیح سنوارنا اپنا حق چھوڑنے کی وجہ سے نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیک اعمال ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہمارے علماء جو ہے نا، وہ ان باتوں پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمان علماء اور مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں ان چیزوں کا زیادہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ہمارے سامنے، ان کی زیادہ تاکید بیان کی جاتی ہے۔ جو بندے اور اللہ کے درمیان نماز ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے نماز اہم ترین عبادت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اللہ پاک نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پہلے صبر کا ذکر کیا ہے، بعد میں کس کا ذکر کیا ہے؟ نماز کا۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر پہلے ہے اور آگے اللہ نے جو جملہ بیان فرمایا قابل غور ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُصَلِّينَ نہیں فرمایا، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا۔ لوگوں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے۔ اگر ہم صبر کر جائیں، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر ایک بندہ صبر کر جائے جھگڑا ہوگا؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے، اگر ساس صبر کر جائے، بہو آخر بول بول کے خاموشی ہو جائے گی نا۔ اگر ساس نہیں خاموش ہو رہی، بہو اگر وہ صبر کر جائے، وہ برداشت کر جائے تو جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ برداشت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ یہ آپس کے تعلقات کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر صبر نہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں۔ چغلی کو تو آپ جانتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات او اس نے فلانے نے نا تیرے بارے میں یوں بات کی ہے، اچھا، پھر اس سے اٹھا اس کے سامنے اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی، ادھر کی ادھر لگا کے آپس میں کیا کر دیتا ہے؟ لڑا دیتا ہے، جھگڑا پیدا کر دینا۔ یہ چغل خور لا يدخل الجنت قطات، حدیث میں آیا ہے، توجہ کرنا، وہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے لا يدخل الجنت قطات، قاطعن بھی فرمایا، قطاتن بھی فرمایا۔ قاطعن کا معنی ہے رشتوں کو توڑنے والا، جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ قطاتن کا لفظ ہے، اس میں فرمایا جو چغل خور ہے وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ترجمہ کیجئے، مفسرین کی تفسیریں پڑھی ہیں، آپ دیکھیں ترجمہ، قرآن پڑھا کریں، یا قرآن تو تربیت کرتا ہے، صحابہ کرام کی تربیت ہوئی ہے قرآن کے ذریعے ہوئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کیا معنی ہے اس کا؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہر اس عیب جوئی کرنے والے، چغل خور کے لیے، تانا زنی کرنے والے کے لیے، باتوں باتوں میں عیب جوئی کرے گا، چغلیاں کرے گا، ہو مازا لو مازا، اللہ اللہ،
یہ چیزیں انسان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں لے جاتی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے، رحماء بینہم، کیسے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے۔ جس طرح دودھ میں چینی مل جاتی ہے نا، ملنے کے بعد الگ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ پاک نے کہا تم شیر و شکر ہو جاؤ، آپس میں رل مل جاؤ۔ کوئی اگر آئے تمہیں ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کوئی شیطان درمیان میں کوئی ایسی پھونک مار کر، کوئی ایسی چغلی کر کے، کوئی ایسی غیبت کر کے تمہیں جدا کرنا چاہے، قطعاً نہ جدا ہو، تم تو رحماء بینہم ہو، تم شیر و شکر ہو۔ تم جب شیر و شکر بن چکے ہو، تمہیں کوئی علیحدہ کر نہیں سکتا۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کی کتاب پر یقین رکھو۔ صحابہ کرام تھے رحماء بینہم، اللہ پاک نے ان کی یہ صفتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کے اندر محبت کی الفی لگا دی ہے۔ الفی سمجھتے ہیں نا، اللہ الفی یہاں سے نکلی ہے، وہ بھی چیزوں کو جوڑ دیتی ہے پھر نہیں ٹوٹتی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے قرآن کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے۔ اللہ فیؤلف، محبت پیدا کر دی ہے۔ اب یہ آپس میں اس طریقے سے جڑے ہوئے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ کوئی منافق جدا کرنا چاہے نہیں ہو سکتے، کوئی مشرک جدا کرنا چاہے نہیں ہو سکتے، کوئی کافر آ کر جدا کرنا چاہے نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں میں محبت کے دریا بہا دے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ قرآن کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن ہمیں بھائی بھائی بنائے، ہم قرآن کے جاننے والے نفرتیں کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا تو قرآن پر ہمارا سچا ایمان نہیں ہے، کمزور ہے ہمارا ایمان۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر کسی بھائی سے کوئی رنجش ہے نا، بڑے احتیاط طریقے سے محبت کے ساتھ بات کریں تاکہ اس بھائی کو اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب۔ بتا یہ رہا تھا نیک اعمال کے بدلے میں کیا ملے گی؟ نیک اعمال جانتے۔ اچھا صحابہ کرام کا ایک اور نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے سورہ حشر ہے۔ ارادہ تھا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی اس پر بات کروں گا، لیکن ایک آیت آپ سماعت فرما دیں، توجہ کرنا۔ یہ سورہ الحشر کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کا آپس میں برتاؤ ذکر فرمایا ہے، آپس کا تعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ شہر کو، والایمان، اور اس مدینے کے اندر پہلے سے اپنے ایمان کو محکم کر چکے تھے۔ مراد انصار صحابہ کرام جو مدینے کے رہائشی تھے، مدینے میں رہنے والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے مدینے کے اندر رہائش پذیر تھے، ان کا گھر مدینے میں ہے اور ایمان کی بھی دولت ان کو مل گئی ہے۔ فرمایا من قبلہم، وہ پہلے سے ایمان لا کر وہاں مضبوط ہو چکے ہیں، اب مہاجرین آ رہی ہیں، کوئی حبشہ سے ہجرت کر کے، کوئی مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، کوئی طائف سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے ہجرت کر کے آ رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انصار رہنے والے، مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ کرام، یہ آنے والے مہاجرین کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یحبون، توجہ ہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، علاقے چھوڑ کر آئے ہیں، دار الکفر سے چھوڑ کر دار الایمان کی طرف آ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے، اللہ فرماتے ہیں یحبون
गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहे हैं गवाही। सहाबा कराम के अंदर की गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। क्योंकि अंदर की हालत ना तू जान सकता है, ना मैं जान सकता हूँ, ना कोई सहाबी दूसरे सहाबी के अंदर की हालत जान सकता है। ये अल्लाह पाक है जानने वाला। अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन का दिल भी देखा, अंसार सहाबा कराम के दिल की भी जांच पड़ताल कर ली है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लोगों तुम्हें तो पता नहीं है अंसारियों के दिल में क्या है, मुहाजिरीन के दिल में क्या है। मैं अल्लाह इनके दिलों के अंदर अपनी रहमत की नजरों से मैंने झांक कर देखा है कि मेरे प्यारे पैगंबर के इन सहाबा किराम के दिलों के अंदर इन आने वाले मुहाजिरीन के लिए ला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजा, जर्रा बराबर भी तंगी मौजूद। तवज्जो कीजिए, जिनके अंदर की कैफियत की गवाही रब्बे जलील दे दे, उनमें मैल आ सकती है? नहीं आ सकती। अल्लाह पाक फरमाते ये मदीने वाले, ये अंसारी सहाबी, ये मदद करने वाले, ये आने वाले मुहाजिरीन के बारे में जर्रा बराबर भी तंगी महसूस। आगे सुनिए, तवज्जो कीजिए, आगे वाला जुमला पहले जुमलों से ज्यादा वजनी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं आओ उनकी मोहब्बत की इंतहा देखो, उनकी मोहब्बत की इंतहा देखो, उल्फत की इंतहा देखो, आपस के ताल्लुक और आपस की एक दूसरे के साथ निस्बत कोई इंतहा देखो। अल्लाह फरमा रहे हैं वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वयुसिरूना, युसिरून इसार यहां से निकला है। क्या निकला है? इसार। युसिरून तरजीह देने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं अला अनफुसिहिम, अपनी जात पर, कौन आने वाले मुहाजिरीन को, वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे खुद ही क्यों न जरूरतमंद हो, अपनी जरूरत को साइड पर रख देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं अपनी जरूरत को एक तरफ रख देते हैं ये अंसारी सहाबी। ये सबसे पहले मुहाजिरीन की जरूरत को पूरा करने वाले, खुद जरूरतमंद हैं, खुद भूखे हैं। सारे अंसारी तो अमीर नहीं थे, सारे अंसारी ऐसे तो नहीं थे कि उनके पास बागात हों, उनके पास खेतियां बाड़ियां हों। हाँ कुछ थे जिनके पास थे, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं थे। लेकिन अल्लाह पाक ने उन सहाबा किराम की अजमत को बयान किया है, मकाम को बयान किया है, ताल्लुक को बयान किया है। अंसार और मुहाजिरीन का आपस का ताल्लुक रब्बे करीम ने बयान किया है। आने वालों के बारे में दिल में कोई रंजिश नहीं है, कोई कदूरत नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई कीना नहीं है। आगे वाला जुमला काबिल गौर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं आने वाले आए हैं, उनके पास मकान नहीं है, आने वाले आए हैं, रिहाइश नहीं है, रकबा नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर अंसारी साहबी ने क्या कुर्बानी दी, क्या इशार पेश किया कि अपनी जानों पर ज्यादा तरजीह देने वाले थे उन सहाबा किराम को जो मुहाजिरीन थे। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे खुद ही जरूरतमंद थे, खुद भूखे रहे हैं, उनको खाना खिलाया है, खुद भूखे रहे हैं, उनको खाना। अपने पास फटे पुराने कपड़े थे, नए कपड़े खरीद कर उनको दिए हैं, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम किया है, उनके लिए खाने का इंतजाम किया है। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, दीन के इब्तिदाई अदवार के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी हैं सहाबा किराम ने। एक मेहमान आ गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने फरमाया कौन इसकी ज़ियाफ़त करेगा? हज़रत अबू तलहा खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं इसकी ज़ियाफ़त करूंगा। घर ले गया, बीवी से पूछा कुछ है खाने को? इतना सामान पड़ा है, अपने बच्चों के लिए है। अबू तलहा ने फरमाया अपने बच्चों को बहलाओ, अल्लाह इंतजाम कर देगा, ये रसूलुल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, इसकी हमने खिदमत करनी है। अल्लाह अल्लाह, खुद भूखे रहे हैं, मेहमान को खाना खिला दिया, मेहमान के लिए कुर्बानी दी है। ये इसार कहते हैं उसी को है कि अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़ दे और दूसरे की ज़रूरत को आगे रखकर उसको पूरा करने की कोशिश करे, इसी को इसार कहा जाता है। ये सहाबा किराम के अंदर ये इसार और कुर्बानी का जज्बा था। हमारे अंदर है, हमारे अंदर होगी चीज़ मौजूद है घर में, और पता है फलाने के पास ये नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इसको क्यों मिल रही है जी, ये भी मेरे कब्जे में आए, मेरे हाथ में आए, ये इसको क्यों मिल रही
میرے معزز سامعین، یہ اثار نہیں ہے، یہ تو حرص ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرص، یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ طمع ہے، یہ گندی چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے مال میں بڑھ چڑھ کر مال کو حاصل کرنے کی اس حرص نے، اس طمع نے، اس لالچ نے کہ بس آ جائے حل من مزید، حل من مزید، دوسرے کو ملے نہ ملے مجھے کیا پرواہ ہے، دوسرا چاہے غریب رہ جائے، بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، بے گھر ہو جائے، لاچار ہو جائے، بدراہ ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کتنا جمع کیا، کتنا اکٹھا کیا، حتی زرتم المقابر، کہاں جا پہنچے؟ قبروں میں لے گئے، کارخانہ لے گئے، دکان لے گئے، رقبے لے کر گئے، اقتدار لے کر گئے، جس کے حرص کے اندر پوری زندگی لگا دی۔ اللہ فرما رہے حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس لیے اثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ تھا میرے دوستو، وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر ٹائم تھوڑا ہے، 5 منٹ رہ گئے میرے معزز سامعین۔ ایک عظیم واقعہ، دل کی دھڑکنوں کو یقیناً دل کو زندہ کر دینے والا واقعہ ہے صحابہ کرام کا، جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ اس جنگ کے اندر صحابہ کرام زخمی ہوئے ہیں اور 3 صحابہ کا نام آتا ہے حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر۔ حضرت اکرمہ ہے، حضرت حارث بن ہشام ہے اور حضرت سہیل بن عمر ہے۔ یہ اس جنگ کے اندر شدید زخمی ہوئے ہیں میرے دوستو، اور یہ شدت زخم کی وجہ سے یہ پڑے ہوئے ہیں، فاصلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت اکرمہ ہیں، حضرت حارث ہیں، حضرت سہیل ہیں۔ حضرت اکرمہ نے کہا، آواز دی، پانی کا آواز دی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ پانی پلانے والے نے جب پانی کا پیالہ بھر کر، گلاس بھر کر اس کے قریب پہنچے ہیں، انہی کے کانوں میں دوسرے حضرت حارث کی آواز آئی ہے پانی۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا، اشارہ کیا اس کو پہلے پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اور وہیں تک پہنچتے ہیں، حضرت سہیل کی آواز آ جاتی ہے۔ حضرت حارث کہتے ہیں وہ سہیل کی آواز آ رہی ہے، ادھر چلے جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ پیالہ وہاں تک چلا جاتا ہے، اور جب حضرت سہیل کی تک پیالہ پہنچتا ہے تو پھر حضرت اکرمہ کی مزید آواز آتی ہے، پیالہ یہاں آتا ہے، وہاں تک آنے تک حضرت اکرمہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور پیالہ گھومتا گھومتا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، عین شہادت کا مقام ہے، عین ضرورت کا مقام ہے۔ اگر حضرت اکرمہ وہ پانی کا پیالہ پی لیتے، جان بچ جاتی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، بہت بڑا یہ اچھا کام تھا، کوئی برا کام نہیں تھا اگر خود پی لیتے۔ لیکن مثال قائم کر دیا ہے، آواز آئی ہے دوسری جگہ سے، اپنی اثار اور قربانی عین موت کے وقت، عین اندازہ لائیے، اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم ورضوا، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ پاک نے۔ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اثار اور قربانی کا یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا، وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے۔ عین زخمی حالت کے اندر ہے، حضرت اکرمہ نے حضرت حارث کو ترجیح دی، حضرت حارث نے حضرت سہیل کو ترجیح دی۔ ہر ایک شہید اور زخمی ہونے والا دوسرے کو عین موت اور شہادت کے وقت ترجیح دے رہا ہے۔ ہمارے پاس صحت کے اندر سب کچھ بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی شدت موت ہمیں تنگ نہیں کر رہی ہوتی، ہم اس کے اندر بھی لالچ اور حرص اور طمع کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام تھے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیتیں یاد رکھا کرو میرے دوستو، میں جملہ پڑھوں آپ آگے پڑھیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا یہ سچے اور پکے مومن تھے۔ سچے اور پکے مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہمارے اوپر نہیں فٹ ہوتا یہ معاملہ، ہم تو کچے مومن ہیں، ہمارا ایمان تو 10 روپے بھی بک جاتا ہے، بےایمانیاں کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ کون کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کون سا محکمہ ہے جہاں رشوت نہ ہو؟ کون سا محکمہ ہے جہاں سود خوری نہ ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، ظلم نہ ہو،
زیادتی نہ ہو، ہر ایک کا جہاں بھی بس چلتا ہے اپنا کام دکھا دیتا ہے مسلمان ہی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا۔ وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی، سچے اور کھرے اور پکے لوگ تھے، جن کے اندر اللہ پاک نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا۔ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام والا جذبہ پیدا کرو میرے دوستو، ان جیسا ایمان مطلوب ہے، مقصود ہے۔ آمنو بمثل ما آمنتم، اللہ قرآن میں انہی جیسے ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایمان لے آؤ جیسا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر، حضرت عمار، حضرت یاسر، یہ صحابہ کرام جو پیارے پیغمبر کی جماعت ہے، ان جیسا ایمان لے آؤ۔ آمنو کما آمن الناس، آمنو بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، اللہ پاک نے ان کے ایمان جیسا ایمان بنانے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ان کا ایمان زبانی جمع خرچ نہیں تھا، عملی مومن تھے، ان کے دلوں میں قرآن تھا، دل میں بھی قرآن تھا، اعضاء اور اعمال میں بھی کیا تھا؟ قرآن تھا، عملی مومن تھے۔ ہماری زبان اور بس قرآن زبان تک ہے، حلق تک ہے، نہ اندر ہے نہ اعمال میں ہے ہمارے قرآن۔ جب تک ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، صحابہ کرام والا جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔